کہ میں نے باندیاں باتارن وریان ناز ترجمہ دیکھے جا کے پس منظر دیکھیں، اس نے باقاعدہ باندیاں لیں، لڑکیاں اپنے ساتھ لی، گانے بجانے والی اور ڈانس کرنے والی، اور پورے مزے کے ساتھ رقص و سرود کی محفل سجاتے سجاتے وہ بدر کی طرف آ رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو بار کہ وہ نکلا، ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو اطلاع ملی کہ لشکر نکل آیا۔ آپ نے اصحاب کو جمع کیا اور کہا نکلے تو ہم تجارتی قافلے کے لیے تھے، اب تمہارے سامنے دو آپشن ہو گئے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اب ایک نہیں بلکہ دو قافلے ہیں، ایک تجارتی ابو سفیان والا، ایک قریش کا ابو جہل والا، اب تم بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ بعض نے کہا ہمیں تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے، ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، وہ تو ہزار کا لشکر اسلحے سے لیس زرہ پوش پوری تیاری کر کے آیا، ہمارے پورے قافلے میں دو تلواریں ہیں، دو گھوڑے ہیں، یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کی حکمت کیا تھی؟ آنے والوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ فتح اور کامیابی کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اسلحے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے توکل پر ہے، اللہ کی مدد و نصرت پر ہے۔ جب تک اللہ ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے اللہ تمہارا مددگار بنے گا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر تم ذلت کو اختیار کرو گے پھر کون ہے جو تمہیں اللہ کے غضب سے بچائے؟ پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اصول قرآن نے دیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر غلبہ چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل توکل، یقین کامل۔ جب تک وہ درجہ نہیں نصیب ہوتا اس وقت تک نہ مومن تیار ہوتا ہے، نہ مسلمان تیار ہوتا ہے، نہ کوئی مجاہد اور غازی تیار ہوتا ہے۔ مجاور تو بہت مل جائیں گے، مجاہد کوئی نہیں ملے گا۔ تو بارکہ حضرات صحابہ کے سامنے آپ نے بات رکھی، اور معاملہ چونکہ قریش مکہ کا ہی تھا، ٹکراؤ اسی لشکر سے ہونا تھا کہ وہ تو نکل چکے تھے، تو اس موقع پر مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ مہاجرین نے تقریریں کی، صدیق اکبر نے جانثاری کا معاملہ کیا، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ نکلیے، آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، عجیب بات کی، عجیب کلام کیا، یا رسول اللہ ہم ویسے نہیں ہیں کہ جیسے بنو اسرائیل والے تھے، جب کہا موسیٰ نے امالکہ سے جہاد کرنا ہے تو وہ کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جیت جاؤ گے تو ہمیں بلا لینا۔ کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دائیں تمہارے بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکے گا، اور آج ہماری وجہ سے اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کون ہیں۔ ہم فیڈرل ٹاؤن والے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے یا آج کے مسلمان نہیں ہیں، ہم اصحاب پیغمبر ہیں، ہمیں جان دینا آتا ہے، پیغمبر کی عزت اور حرمت کے لیے گھر بار چھوڑنا لٹانا آتا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اپنی شادیوں پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کا جنازہ نکال دیں، غمیوں کے موقع پر اللہ کے احکامات کو پامال کر دیں۔ یہ میری اور آپ اور مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے، کہا نکلیے، آپ بار بار کہہ رہے تھے بتاؤ کیا کروں، بتاؤ کیا کروں۔ انصار کو سمجھ آ گئی اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ عقبہ بیعت عقبہ ثانیہ تفصیل گزر چکی ہے، انصار نے کہا تھا مدینہ پہ حملہ ہوا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ واقعہ تو مدینہ سے باہر 80 میل دور بدر کی وادی میں ہے، وہاں کا معاہدہ نہیں تھا انصار کا، اسی لیے اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے بار بار۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، لگتا ہے یا رسول اللہ روح سخن انصار کی طرف ہے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آسمان سے اوپر کی خبریں ہم نے مانی، آپ جس سے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ہم لڑنے کو تیار، جس سے ٹکرانا چاہتے ہیں ہم ٹکرنے کو تیار، آپ کے دائیں گریں گے، بائیں گریں گے، آگے پیچھے گریں گے، جب تک کوئی ایک بھی انصاری مدینہ کے اندر موجود، جب تک کوئی ایک بچہ انصار کا مدینہ کے اندر موجود، کوئی آنکھ آپ کی طرف اٹھے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چلیے، ہم انشاءاللہ حکم دیں ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ حکم دیں ہم آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، آپ نے کہا پھر چلو اللہ کی مدد سے صف بندی ہوتی ہے،
اب جو چھوٹے کم سن تھے ان کو واپس بھیجو۔ انہی میں ایک کم سن عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی، وہ کبھی ادھر چھپے کبھی ادھر چھپے کبھی ادھر چھپے۔ سعد نے کہا بھائی خیریت تو ہے، چھپتا کیوں پھر رہا ہے؟ کہا آقا چھانٹی کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مجھے کم سن سمجھ کر واپس نہ بھیج دیں اور میں اپنے جذبے سے پیچھے رہ جاؤں، میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ واقعی اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب عمیر کو دیکھا، چلو بیٹا واپس، عمیر رو پڑے، پھوٹ کر رونے لگے۔ جب آپ نے جذبات دیکھے تو کہا ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ۔ سعد بن خیثمہ، سعد اور خیثمہ باپ بیٹا دونوں بیٹھ گئے، کون جائے؟ سعد نے کہا ابا میں جاؤں گا۔ خیثمہ نے کہا نہیں بیٹا مجھے جانے دے۔ کہا نہیں، ایک کام کرتے ہیں ہم قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ سعد نے کہا اگر آپ، چونکہ معاملہ جنت کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں آپ کو بھیج دیتا، میں بھی جنت کا مستحق ہوں، میں بھی جنت کا خواہش مند ہوں۔ پھر کیا کریں؟ قرعہ ڈالو۔ جب قرعہ ڈالا سعد کے نام پہ نکلا، سعد روانہ ہو گئے۔ یہ حالات، یہ کیفیات، وہاں پر پہنچے، میدان سج گیا۔ میں تفصیلی اور راستے کے واقعات چھوڑتا ہوں۔ بدر کی وادی میں پہنچے، سامنے 1000 کا لشکر، پورا سر و ساز و سامان سے لیس۔ ادھر کسی نے دیکھا اگر پاؤں میں جوتا ہے، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، اگر کرتا ہے تو تہ بند کوئی نہیں، اگر تہ بند ہے تو کرتا کوئی نہیں، 2 تلواریں۔ ابو جہل نے دیکھ کر ہنس پڑا، بڑا خوش ہوا، آج تو ان کو اتنا ماریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر توکل کر کے نکلے ہیں، یہ جانثاری کا عہد کر کے نکلے ہیں۔ حکیم بن حزام نے بھی بڑا سمجھایا، یہ وہ لوگ ہیں ان کا جب تک ایک بچہ بھی باقی ہوگا یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، یہ جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا تم واپس چلو۔ لیکن ابو جہل بات سمجھتا نہیں تھا، اس نے کہا میں نے تو جانا ہے، ضد کا بڑا پکا تھا، پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا، پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا کہ میں نے تو ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے کچھ کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ صف بندی ہو گئی، رات کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی آہوزاری، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ تم رات کو روئے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، بار بار دعائیں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ جو میرے ساتھ ہیں یہ تو مٹھی بھر، بالکل کسی تیاری کے ساتھ نہیں آئے۔ اب خود سوچیں 2 تلواریں، 1000 کا لشکر، کیسے مقابلہ ہوگا؟ تو عریش بدر ایک جگہ آپ کے لیے بنی، وہاں رات پوری آپ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر روتے رہے، عاجزی انکساری کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ رات کو اللہ نے بارش برسائی، زمین کو ہموار کیا، پانی پہ ان کا قبضہ تھا، ادھر ان کو پانی مل گیا، یہ اللہ کی مدد کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اگلا دن آیا، صف بندی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی نگاہ جب اپنے اصحاب پر پڑی جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ یہی بات آج کے دور میں امریکہ نے کہا تھا طالبان کو دیکھ کر، ان کے پاس تو رہنے کو گھر نہیں ہے، یہ تو پہاڑوں میں رہنے والے، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں۔ جب وہ 2000 میں آیا تھا یہ نعرہ لگایا تھا 24 گھنٹے میں ہم افغانستان کو فتح کر لیں گے۔ پھر تاریخ نے منظر دیکھا کہ 20 سال مار کھانے کے بعد سر جھکا کے وہاں سے نکلے۔ آج سے پہلے بدر کے اندر بھی وہی حالات تھے۔ اس دور کا امریکہ قریش مکہ کی صورت میں آیا اور سامنے طالبان کی صورت میں وہ اللہ والے موجود تھے کہ جن کا توکل محض اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے تبلیغی حضرات اسی فکر کو لے کے چلتے ہیں، یہی ہمارے اندر انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نظریے پر اگر قوم کھڑی ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کہ جب یہ یقین ہو کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد، آخری بات جو صحابہ پیغمبر کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمائی، اور کیا خوب فرمائی۔ حضرات صحابہ کی عزت عظمت کو کتنا واضح کر دیا کہ اے میرے اللہ، یہ میری مختصر جماعت جو میں نے تیار کی، اگر یہ جماعت آج نہ رہی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یا رب میری یہی ہے جماعت، اسے بچا، یہ مٹ گئے تو آج تیرا نام مٹ گیا، قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نصرت سے اپنی آج انہیں کامیاب کر، ورنہ جہاں میں کوئی تیرا نام نہ لے گا۔ اور روئے اور سجدے میں اتنی زیادہ آہوزاری فرمائی
کہ کہتے ہیں مورخین کے چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے ساتھ جا کر لپٹ جاتے ہیں کہ بس کیجئے یا رسول اللہ، حسبک، بس کیجئے، اب اللہ کی مدد آئی کہ آئی۔ آپ اٹھے، صحابہ کے ساتھ بندی کی۔ اسود بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عجیب صحابی، ان کا تھوڑا پیٹ باہر تھا، وہ صف سے آگے ہو گئے۔ آپ گزرتے ہوئے، یا تو آپ کی انگلی تھی یا ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مار کر کہا پیچھے ہو جاؤ، وہ فوراً بولے اوجعتنی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وانت عادل، اور آپ عادل ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ صحابہ پریشان، اللہ کے محبوب پیغمبر اس کا چہرہ دیکھے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ کہا نہیں، جب مجھے آپ نے مارا تو میرا پیٹ ننگا تھا، شکم مبارک کو سامنے لائیں گے تو تب بدلہ پورا ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا عجیب سپہ سالار، ایک عام فوجی کہہ رہا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، اور سرکار دو جہاں سپہ سالار ایک عام سپہ سالار ہے۔ یہ تو انبیاء کے بھی سپہ سالار ہیں، یہ تو کل کائنات کے سپہ سالار ہیں، لیکن بات انصاف کی ہے، اپنا پیٹ ننگا کر دیا۔ اسود نے جب یہ منظر دیکھا تو لپٹ گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے شکم مبارک سے بوسے دینے لگ گیا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد وہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا شاید یہ میری آپ کی آخری ملاقات ہو، آپ سے پھر ملاقات نہ ہو سکے، تو سوچا آپ کو بوسہ دے کر میں میدان جنگ میں جاؤں، اور پھر گئے اور جام شہادت کو نوش کیا۔ آگے بڑھو، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن کے لشکر سے 3 افراد نکلے، اہل ایمان کی طرف سے 3 افراد نکلے، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید نکلا، اور کہا مبارزت کوئی ہے؟ عرب کی جنگیں ایسی ہوتی تھیں، دونوں لشکر آمنے سامنے، پھر ایک بہادر ادھر سے آتا، ایک ادھر سے آتا، وہ دونوں آپس میں لڑتے، پھر ایک آتا، پھر بعد میں جنگ ہوتی۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آؤ کون ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ اہل اسلام کے لشکر سے پہلے 3 افراد نکلے، حارث بن افرا، مالک اوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 افراد نکلے، اوف، معوذ، عبداللہ بن رواحہ۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھتے جائیں، اوف بن حارث اور معوذ بن حارث یہ دونوں بھائی ہیں، ان کی والدہ حضرت افرا، ان کا پہلا نکاح حارث سے ہوا، ان سے ان کے 3 بیٹے ہوئے، ایک اوف، نمبر 2 معوذ، نمبر 3 معاذ، اور ان کی وفات کے بعد بکیر بن عبد یالیل سے حضرت افران نے نکاح کیا، اس سے 4 بیٹے ہوئے، ایک ایاس، ایک عاقل، ایک خالد اور ایک عامر، اور یہ 7 کے 7 بیٹے میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ افران نے اپنے 7 بیٹے پیش کر دیے۔ یعنی یہ اسلام کی تاریخ، یہ اسلام جس کو آج ہم نے دیس نکالا دے دیا، یقین جانے ہم نے بڑا ہلکا لیا، اسلام کو بڑا ہلکا لے لیا، ہماری ترجیحات میں اسلام کا نام ہی نہیں ہے۔ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، کہیں پر بھی ہمارے سامنے اسلام نہیں آتا۔ ہم نے خوشی شادی کرنی ہے، 1 سال پہلے سے پلان بن رہا ہے، کہیں پر بھی اسلام نہیں ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق کرنی ہے۔ ہمارے گھر فوتگی ہو گئی، ہم نے پورا پلان سال تک کا بنا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ شریعت اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم نے تجارت کرنی ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے معیشت کے میدان میں جانا ہے، ہم نے معاشرتی نظام بنانا ہے، کہاں ہے اسلام؟ یہ اسلام، یہ دیکھیں کہ اسلام اتنا آسان نہیں تھا۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا، اگلے جمعے یہیں سے آگے بات چلے گی کہ میدان بدر میں مبارزت کا مرحلہ پیش آیا، اور جہاں پر یہ 3 حضرات سامنے ہوئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا بات اگلے جمعے میں ہوگی۔ خلاصہ اب تک کی بات کا یہ ہے کہ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، وہی کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا جو ابو بکر نے پڑھا، وہی کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا جو عمر بن خطاب، حضرت عثمان و علی نے پڑھا، وہی کلمہ جو میں نے اور آپ نے پڑھا، وہی کلمہ معوذ اور معاذ اور اوف بن حارث نے پڑھا۔ لیکن کیا میری اور آپ کی زندگی اور ان حضرات صحابہ کی زندگی میں کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟
کوئی کسی قسم کی مشابہت نظر آتی ہے، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے طور طریقے، ہمارے انداز، ہمارے طور اطوار، وہ سارے کے سارے غیر اسلامی ہیں، ہم اپنے چہروں کو آئینے کے سامنے لے کر جاتے ہیں، ہمیں وہ بھی غیر اسلامی نظر آتا ہے، ہم اپنے لباس کو دیکھتے ہیں وہ غیر اسلامی نظر آتا ہے، تہذیب اور تمدن کو دیکھتے ہیں وہ غیر اسلامی نظر آتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کس انداز سے ہم تک پہنچی یہ تو پہلا مارکا ہے، ابھی تو بات میں نے شروع نہیں کی، اور کیفیات اور جذبات آپ نے ملاحظہ کر لیے کہ اللہ یہ منظر نہیں دیکھ رہا کہ 313 نہتے 1000 سے ٹکرانے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تاکہ فیڈرل ٹاؤن تک اسلام پہنچے، نبی کا کلمہ پہنچے، پیغمبر کی سیرت پہنچے۔ اب اس کے بعد ذمہ داری فیڈرل ٹاؤن والوں کی ہے، ٹھنڈا پانی والوں کی ہے کہ ٹھنڈے پن سے نکلیں اور اپنے ایمان کے اندر جوش اور حرارت پیدا کریں، شیطان کے خلاف جہاد کریں، نفس کے خلاف جہاد کریں، بری رسم و رواج کے خلاف جہاد کریں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بندوق لے کے نکلو، میرے تو اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں ہے، میں کسی پر کیا نفاذ کی بات کروں؟ میرے اپنے گھر میں اسلام کا دورہ نہیں ہے، میں کسی گھر کی کیا بات کروں؟ میرے اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی اور کی جلاوٹ بجھانے کی فکر میں کیا کروں؟ تو خدا را لوٹ آئیے، وقت تھوڑا ہے میرے اور آپ کے پاس، بہت تھوڑا وقت ہے، کوئی پتہ نہیں آج ختم یا کل ختم، کہیں ایسا نہ ہو کل مجرموں کی صف میں چلے جائیں تو پھر آگے کے مرحلے۔ یہاں تو ہم اللہ معاف کرے بدکاری کرتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، ہم گانے سنتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، ہر گھر میں ٹی وی کیبل چل رہی ہے، ٹائم گزر رہا ہے، شاید ہم نے سمجھا کہ قبر اور آخرت کے اندر بھی ٹائم گزر جائے گا، نہیں گزرے گا۔ یہ چونکہ دارالعمل ہے، میں اور آپ عمل کے پابند ہیں، جو کرتے ہو کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو اپنے بن کے رہو، چاہے تو اللہ کے دشمن بن جاؤ، تمہاری مرضی۔ دنیا دارالعمل، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ یاد رکھو جو مجرم بن کر آئے گا، اللہ کو ناراض کر کے آئے گا تو پھر بیڑیاں ہیں، پھر توق ہیں، پھر جہنم کی آگ ہے۔ ہمت ہے برداشت کرنے کی تو بنو اللہ کے باغی، اگر نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، رب کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے دین کے علم کو ہاتھ میں اٹھائیں اور اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے اس کا آغاز کریں کہ پہلے میں مسلمان بن جاؤں، پھر میرے گھر والے مسلمان بنے، میرے محلے والے مسلمان بنے، چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔